تو کہا کہ کہاں سے بھاگے؟ تو اس نے دیکھنا شروع کیا بھاگنے کی. دیکھیں لڑنے والا لڑنے کی جگہ تلاش کرتا ہے، بھاگنے والا بھاگنے کا راستہ تلاش کرتا ہے. ممنون ہوں. میں خود ذکر نہیں دے پاؤں گا، مجھے جناب عباس کے فضائل پڑھنے کے لیے بہت طاقت کی ضرورت ہے. آخری مجلس ہے، 8ویں مجلس ہے. میرے بھائی میرے بچے اس جملے کو غور سے سنیں گے. تو اب مروان نے کہا کہ راستہ تلاش کرو، بھاگے کہاں سے؟ کہ اتنی بڑی فوج ہماری، وہ چند افراد کھڑے ہیں، کہیں علی کے ساتھ لوگ ہیں، وہ گھیر کے کہیں علی کے سامنے نہ لے جائیں، اور اگر سامنے چلا گیا پھر تو سری واپس آئے گا. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. تو اس نے دوسری طرف دیکھا کہ اس طرف حسن مجتبیٰ ہے، کہ اس طرف ادھر حسین ابن علی. توجہ. ایک مرتبہ اس نے اشارہ کیا کہ ادھر دیکھو گا وہاں پہ محمد حنفیہ ہے، ان کے بھی ساتھ کوئی فوج ہے. کا کوئی اور راستہ، کا اس کا لگتا ہے کہ ہمیں گھیر لیا گیا. تو ایک آدمی نے کہا ایک بچہ کھڑا ہے کونے پہ. توجہ. کہا بچہ کہاں؟ کہ وہ سامنے ایک بچہ کھڑا اکیلا. کہ ہے بھی بچہ، ہے بھی اکیلا، بھاگنا آسان ہے. انہیں نہیں پتا تھا بچہ عباس ہے. حیدری. توجہ فرما. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا. یہ جناب عباس کی ابھی جوانی نہیں ہے. میں ایک جملہ پیش کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں. مولا امیر کے لیے تمام دشمنوں نے لکھا کہ مولا امیر کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں. غور سے سنیے گا جملے کو. اور مولا جب میدان میں کھڑے ہوتے تھے نا چہرے پہ نقاب رکھ لیتے تھے. جب کسی نے پوچھا مولا نقاب کیوں رکھتے ہیں؟ کہ میں تیز لڑتا ہوں، دھول اڑتی ہے، تنگ کرتی ہے، بسم اللہ، تو میں اپنے چہرے پہ اور ناک پہ نقاب رکھتا ہوں، صرف آنکھیں نظر آتی تھی. مولا کی آنکھیں بڑی بڑی تھی. جب آپ ذوالفقار میں ہاتھ ڈالتے تھے نا تو دانتوں کو بھیج کے کہتے تھے اللہ اکبر. جیسے اللہ اکبر کہتے تھے کہ جو سفید حصہ ہوتا ہے نا یہ سرخ ہو جاتا تھا. بڑے بڑے دشمنوں کا پتا پانی ہو جاتا تھا، وہی ہارٹ فیل ہو کے مر جاتے تھے. کیا کہنے. لڑتا کون؟ شیر آ گیا. حیدر 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 حیدر. مولا توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ. چلیں جو بچے نہیں پہنچے ان کے لیے پیش کر دوں. جب شیر بکریوں پہ حملہ کرتا ہے نا تو کسی بکری میں ہمت نہیں ہوتی شیر کا راستہ روک لے. ساری بکریاں بھاگ جاتی ہیں. جب شیر بکری یا ہرن کو گردن سے پکڑتا ہے وہیں پہ اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. سمجھ جاتی ہے شیر کے منہ میں ہوں. جب جنگل کے شیر کا اتنا روک تو اللہ کے شیر. حیدری بھائی توجہ فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ. تو میں مکمل کر رہا ہوں، میرے سینے میں طاقت نہیں ہے. کیسے پڑھوں گا بعد والی 2 مجالس. لیکن میں نے کہا میں حضرت عباس کا جب تذکرہ آتا ہے تو میں پھر یہاں نہیں رہتا، نجف پہنچ جاتا ہوں. کیا کہنے. مروان نے کہا کہ بھئی وہ بچہ کھڑا ہے بھی بچہ، ابھی داڑھی بھی نہیں آئی ہے. توجہ. بسم اللہ. جناب عباس اس وقت 11-12 برس کے تھے. اس نے کہا بچہ ہے، اکیلا ہے، وہاں سے ہم بھاگ لیں گے. یعنی اسے یہ پتا تھا فوج بچے کو بھی مار نہیں پائے گی. آنکھیں بتا رہی تھی. میں نے یہ مولا علی کا سارا کیوں پڑھا؟ وہ جو مولا علی کی آنکھیں تھی نا وہ حضرت عباس کے پاس تھی. چلے میں اس کو آسان بنا دوں. جیسے جناب علی اکبر علیہ السلام ہم شکل پیغمبر تھے،
بسم اللہ. ویسے ہی مولا عباس مولا علی کی شبیہ تھے. مولا علی کی جو آنکھیں تھی حضرت عباس میں تھی. تو حضرت عباس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں. تو اب مروان نے کہا کہ ادھر سے چلتے ہیں جہاں بچہ کھڑا ہے. بھاگ لیں. بھاگنا ہی اپنا کام. بدر گرام اس نے کہا ادھر سے بھاگ لیتے ہیں, بچہ کھڑا ہے, روک نہیں پائے گا, ہم لوگ کافی زیادہ تم لوگ مشغول کرنا, میں نکل دوں گا. تو جیسے ہی وہاں سے چلے ایک مرتبہ انہیں پتا نہیں تھا اکیلا بچہ گھیر کے مارے گا. ایک مرتبہ جناب عباس نے جس لگائی, جیسے تلوار کھینچی, ایک کا سر اتارا, دوسرے کا مروان نے کہا پیچھے چلو, یہ بچہ بچہ نہیں ہے, شیر کا بچہ. توجہ فرما, سب مل کے جواب دیں. توجہ فرما رہے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. جن عباس کا بچپنا ایسا ہے, سوچئے جوانی کیسے ہے. کیا کہنا ہے. میں بس ایک شعر پہ ختم کر رہا ہوں. یہ شعر عربی کا شعر ہے مولا حسین علیہ السلام. جب مولا حسین تشریف لاتے ہیں جناب عباس کے لاشے پہ, تو آپ نے کہا تھا عباس جو اب تک سکون سے سوتی تھی اب وہ سو نہیں پائے, یعنی بیویاں, اور جن کی راتوں کی نیندیں حرام تھیں یعنی یزیدی, اب وہ سکون سے سو. آپ کو پتا ہمارے ساتھ کہتا تھا فوج سو نہیں پاتی رات میں, عباس سے لڑیں گے کیسے. اللہ گرامی جملوں کو غور کیجیے گا, بس میں تمام کر رہا ہوں. مجھے پہلے سے معلوم